الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن تہاون عن الصلاة عاقبہ اللہ بخمس عشرۃ عقوبۃ خمسۃ فی الدنیا وثلاثۃ عند الموت وثلاث فی قبری وثلاث عند خروجہ من القبر فأما اللواتی فی الدنیا فالأولی تنزع البرکۃ من عمرہ والثانیة تمحى سیماء الصالحین من وجهه والثالثة كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه والرابعة لا يرفع له دعاء إلى السماء والخامسة ليس له حق في دعاء الصالحین۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات نے نماز کی فضیلت، نماز کے اوپر ملنے والے انعامات، پھر اسی طرح نمازی کا انجام موت کے وقت، یہ ساری باتیں سن لی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے بعد جو ہے نا، جو منفی پہلو ہے، مطلب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، وہ شریعت میں اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اسی حدیث کے بعد، مطلب بلکہ اسی حدیث کا حصہ ہے یہ، کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے اس کے متعلق یہاں حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس کو 15 عذاب ہوتے ہیں، 15 قسم کے عذاب ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیلات یہ بتائی کہ 5 عذاب اس کو دنیا میں ہوتے ہیں، باقی 10 عذاب جو ہے مرنے کے بعد ہوں گے۔ تو دنیا کے 5 عذاب، سب سے پہلا عذاب یہ ہے، تنزع البرکۃ من عمری، اس کی زندگی سے برکت نکل جائے گی، ہر وقت پریشانیاں آئیں گی۔ برکت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز تھوڑی ہو لیکن زیادہ لوگوں کو پوری ہو جائے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یا بالکل تھوڑی ہو، ایک بندے کو پوری ہو جائے، جبکہ گمان اس کے متعلق یہ نہ ہو کہ یہ ایک آدمی کو پوری ہو سکتی ہے۔ تو برکت سے مراد خیر ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے، خوشیاں ہیں، یہ چیزیں بے نمازی کو نہیں ملتی۔ تنزع البرکۃ من عمری، پہلا عذاب یہ ہے، اس کی زندگی سے خیر و برکت نکل جائے گی، اور پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھتا رہے گا، اگرچہ وہ جائیدادوں کا، اربوں کا مالک ہو، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے گی۔ دوسرے نمبر پر، جو لوگ نمازی ہیں، مومن ہیں، پرہیزگار ہیں اور اعمال صالحہ کے پابند ہیں، ان کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ایمان کے اثرات، اعمال صالحہ کے اثرات چہرے پر ہوتے ہیں۔ انسان دل سے جیسا بھی ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کی ترجمانی گویا کہ چہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو صالحین کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے، وہ صالحین کے چہرے کا نور اس بے نمازی کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تمحیٰ سیماء الصالحین من وجہہ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عبادت اور خاص طور پر سجدے کے اثرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیشانی پر ہیں، چہرے پر ہیں۔ والثالثۃ کل عمل یعملہ لا یأجرہ اللہ علیہ، کوئی بھی نیک عمل وہ کرتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب نہیں عطا کرتے۔ گویا کہ نماز ہر نیک عمل کی بنیاد ہے۔ والرابعۃ لا یرفع له دعاء الی السماء، کوئی بھی دعا مانگتا ہے، چوتھا عذاب ہے یہ، جب بھی کوئی تمنا کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، مصیبت کے اندر تو گرفتار ہوتا ہے، اس کو ٹالنے کی وہ دعا کرتا ہے، لا یرفع له دعاء الی السماء، اس کی دعا آسمانوں کی طرف نہیں جاتی۔ 5ویں نمبر پر، والخامسۃ لیس له حق فی دعاء الصالحین، صالحین مطلب مومن لوگ، نیکوکار، پرہیزگار لوگ دوسروں کے لیے خیر و برکت کی، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس بے نمازی کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، یعنی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی دعاؤں کے اندر بھی اس کا حصہ نہیں رکھتے، اس کو استحقاق نہیں عطا فرماتے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑی تو اس نے گویا کہ اسلام کو منہدم کر دیا، اسلام کا ستون منہدم کر دیا۔
ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے۔ تو یہ سب احادیث نماز چھوڑنے سے متعلق ہیں، اور یہ اس کی 15 طریقے سے اس کو عذاب ہوگا۔ یہ 5 طرح کا جو ہے نا دنیا کے اندر آ جاتا ہے، باقی 10 عذاب جو ہے نا وہ کچھ موت کے وقت ہیں، کچھ موت کے بعد ہیں، کچھ قبر کے ہیں۔ تو بڑا تفصیلات انشاءاللہ کل انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور ان سزاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔